بہت سارے سوال آتے ہیں لٹتے ہیں، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے. کل رات ٹی وی پر بھی بیٹھ کر انہوں نے ایک اور سوالات چیف جسٹس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صاحب جب یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور درمیان میں آنے والے آدمی سے نہیں ملیں گے، اعتزاز آسن وغیرہ کے ساتھ طے ہو گیا، تو پھر وہ مجھ سے کیوں ملیں؟ بس ہر چیز کو ڈس آنیسٹ پاور بروکر جو ہوتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اپنا مقابلہ رفیق حریری ان لوگوں سے کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جو ویتنام کی سطح سے، وہ بزنس ٹائکون اور ہوتے ہیں. بھائی آپ خدا کا خوف کریں اور یہ ملک بھی خدا کا خوف کرے. اور میرے خیال میں برات لینے کا جو ہمارے ہاں سلسلہ چل پڑا ہے، ایک ایک کا نام 8 لوگوں کے نام تو آئے نا جی. اب وہ سارے مذاق میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اچھا بھی تمہارا نام بھی ہے ٹی وی پہ، وہ کہتے ہیں ہاں تمہارا نام بھی ہے. اچھا کہاں ہے تمہارا پلاٹ اور کہاں ہے کروڑوں کی زمین فلاں. کچھ تو سچ مچ خلاف بول رہے ہیں. اب نظر آتا ہے لوگ شک کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاں لیا ہوگا، یہ تو خلاف چل رہے ہیں. اور کچھ حق نمک ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کچھ بھی ہو، اگر انہوں نے اینکر پرسن کو، جرنلسٹ کو بھی پیسے دیے، ان کو برائب کیا ہے، تو یہ اس کے مجرم تو ہیں. دینے والوں کا محاسبہ الگ ہو، ان کا یہ تو گناہ تسلیم کر لیا نا جی اپنا صاف کہ میں نے رشوت دی ہے. اب ارسلان افتخار اپنا مقدمہ لڑتا رہے. یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ جی چیف جسٹس نے کوئی نہیں سنی تھی، فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی کا کیا ہے. جب یہ ہو گیا ہے تو ان پر تو الزام نہیں آتا نا، الزام تو کہیں اور آتا ہے. بہرحال اس خبر پہ میں لمبا دور تک چلا گیا، اس کے علاوہ خبر ہے بھی کوئی نہیں. اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے مزے لے رہے ہیں. پہلے دن کہیں گے میرے بیٹے کا ٹرائل کر لیں جی، سن لیں. آپ کہتے ہیں بھی ریفرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، اور ایسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم غیر جاندار ہیں. ہاں غیر جاندار ہیں بھئی یہ وزیر اعظم صاحب. عدلیہ سے اچھے تعلق. ہاں وہ آیا تھا نا کہ وزیر اعظم ملے ہیں. میں نے واقعہ بتا دیا کہ عید کے دن علی وہ جو کیا نام ہے احمد خلیل نے دوست تھا وہ ارسلان کا، کہہ رہا ابو کو بھی لے آؤ. ابو کو بھی لے گئے وہ، چلو کٹسی ان کے ہاں آتا جاتا تھا، دوست کا ہے. تو وہاں اچانک شاید پلان تھا کیا تھا، وزیر اعظم بھی آ گئے. انہوں نے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کے کیسے ہیں ٹھیک ہیں اور چلے گئے. تصویریں بنا لی ہوں گی کہ یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں احمد خلیل کے گھر پہ، اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا. کبھی ہوئی ہوگی کسی زمانے میں پہلے، اگر کوئی بات ہوتی وہی ہوگی جب وہ معزول تھے یا تھے، دوسری باتیں تھیں. تو یہ سارا جو بالکل ایک کھلاڑ ہے. بھئی آپ کون ہیں؟ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آپ بیچ میں آنے والے کیا ہیں؟ آپ کا کیا قصہ ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. اور آج آیا کہ احمد خلیل ان کا پارٹنر بھی نہیں ہے. جو فرمیں ویب سائٹ پہ پارٹنر کے نام ہے ان کی فرم کا ذکر بھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کتنے مسٹریس قسم کے کام ہیں جس کا کوئی اور شور ہی معلوم نہیں ہوتا. اور سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے. اب لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے چیف جسٹس اور مضبوط ہوں گے، مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں. وہ تو لوگوں کا پرسیپشن یہی ہے کہ جناب ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں یہ قصور ہے کہ انہوں نے بیٹے کی تربیت ٹھیک نہیں کی یا بیٹے پہ نظر نہیں رکھی. اگر بیٹا قصوروار ہے وہ تو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا قصوروار ہے، کیسا نہیں. آج کل یہ بھی ہو گیا، لوگوں کا دوسرا خیال یہ تھا کہ عمران اور نواز شریف بولتے کیوں نہیں ہیں. اگر یہ بولے اور ساتھ کھڑے رہے تو پھر ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. کہ نواز شریف نے کہا کہ صاحب انہوں نے ٹھیک کیا اپنے بیٹے کو یہاں بلایا، انہوں نے کھل کر حمایت کی. عمران نے کھل کر حمایت کی. انہوں نے کس کو دیے اس نے پیسے؟ بیوروکریٹس، جرنیلوں فلاں. اب قرآن اٹھا کے ان کے نام لو نا، کس کس کو تم پیسے دیتے رہو. اور جو میرے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، چودھری نثار کے بارے میں فکر لگایا، اسلام آباد کا فلانا. اور بھائی وہ مجھے اگر جلسے کے پیسے دیے ہوتے مجھے تو معلوم ہوتا نا، مجھے تو میرے پارٹی نے بتایا ہوتا. کوئی پیسہ نہیں دیا، نہ کوئی اس کا تعلق ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں. صاف کھل کے آ رہے ہیں. دوسری بڑی خبر ہے جی، کوئی مس بھی ہو جائے تو میں وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ خبر ہے ہماری امریکہ سے، پینیٹا کا، وہ جو وہاں سے آپ گفتگو ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں $10 کروڑ کا مہینہ نقصان ہو رہا ہے جی، جس کا مطلب ہے کہ اگر $10 کروڑ بھی دیے جائیں تو $1 ارب 20 کروڑ سال کا نقصان ہے. $1 ارب 20 کروڑ جو ہے نا وہ کتنے بنتے ہیں ذرا حساب کیجئے گا. کم از کم 1 کھرب سے زیادہ روپے بنتے ہیں. یہ نقصان ہو رہا ہے. اور اتنی تو آپ ایڈ دیتے ہوں گے ہمیں، اور بھی ہمارے کھاتوں میں کہیں دینا چیز ہوگا. تو بھائی ایڈ رکھیں، ہمیں ہمارے پیسے، ہمیں جو دینا ہے، ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں آپ کرایہ دیں. ہماری سڑکیں خراب نہیں کریں، توڑے پھوڑے نہیں. آپ فیئر ڈیل ہم سے کریں، اور آپ پیسوں پہ نہیں بنیوں کی طرح. انڈیا سے جب سے دوستی ہوئی ہے شاید آپ بھی بنی ہوتے جا رہے ہیں جی. تو بہرحال یہی خبریں ہیں جی. بڑی کچھ ممبران اسمبلی کو ختم کیا ہے. ان کا 2 پنجاب میں، خواجہ آصف اور عشیر رحمان نے کہا کہ یہ ہماری تو شہریت اور کہیں کی نہیں ہے، ہم نے کسی ملک میں نہیں جانا. ان کے بارے میں معذرت کی ہے جنہوں نے وہ کیس پیش کیے تھے. اور بہرحال یہی خبریں ہیں جی، بڑی خبریں یہی ہیں. کوئی اگر غلطی سے رہ گئی ہوگی تو میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا. کہتے ہیں ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ ہمایوں گوہر صاحب ہمارے ممتاز تجزیہ نگار موجود ہیں. وہ اس وقت کراچی میں ہیں اور کراچی میں ہم ان کو زحمت دے رہے ہیں کچھ حلال پر تبصرہ کرنے کے لیے. السلام علیکم ہمایوں گوہر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا، پہلا تو میں چونکہ تعلق آپ کا بالکل فن کی دنیا سے اتنا ضرور ہے، الطاف گوہر صاحب بھی ایک بہت ساری عمر سول سروس میں رہے لیکن ادب سے اور فن سے انہوں نے بڑی گہری وابستگی ان کی بھی تھی اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بھی ہے. مہدی حسن آپ کراچی میں ہیں، ان کا انتقال ہوا، کیا فیلنگ ہے آپ کی جی؟ پاکستان کے لیے کتنا بڑا اثاثہ تھے وہ؟ دیکھیے فیلنگس تو یہی بہت افسوس ہوا ہے وہ کہ وہ علیل تھے اور کافی عرصے سے بیمار تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اب یہ جو ہے یہ کھیل ختم ہونے والا، مگر جب ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے. تو میں کل یہی سوچ رہا تھا کیونکہ آپ کو بڑا تھوڑا جوش چڑھا ہوا تھا نا یہ ملک ریاض اور چیف جسٹس کے بیٹے کے حصے میں کہ دیکھیں یہ چیف جسٹسز جو ہیں یا اور بھی ہمایوں گوہر بھی اور سجاد میر بھی یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہدی حسن جیسا اب نہیں آئے گا. ٹھیک بات. ہمیں اتنی بڑی لاس ہوئی ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. اس طرح کے یونیک فنکار، اتنے یونیک ٹیلنٹ والے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں ملے، ہمارے پاکستان کے کھاتے میں آئے، اور اللہ کرے ہمارے پاس ایسے اور لوگ بھی آئے. مگر مہدی حسن جیسا جو انہوں نے کیا بالخصوص غزل کے ساتھ، اس کو تو اپنے مطلب اپنا بنا لیا غزل کو اور گھر پہ لے آئے. مہدی حسن کا نام اور غزل کا نام تو منسلک ہو گیا ہمیشہ کے. بڑے لوگ جن کو غزل کا نہ کچھ پتہ تھا، نہ کچھ دلچسپی تھی، نہ شعر و ادب کی طرف کو خاص لگاؤ تھا، مگر وہ مہدی حسن کی غزلیں سن کے ان کا رجحان اس طرف ہو. اور بہت ہمارے آج کل کے زمانے میں بڑے بڑے شعراء ہیں جو شاید اتنے بڑے نہ ہوتے اگر ان کی غزلیں مہدی حسن صاحب نہ ادا کرتے. تو بہت لوگوں کو لاس ہوا ہے اور اللہ ان کو مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو. عام طور پر ہمایوں صاحب کہا جاتا ہے کہ خلاف پر نہیں ہوگا، لیکن کل میں نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو یہ کہتے سنا جن میں لتا منگیشکر بھی تھی اور آبدہ پروین بھی تھی اور بڑے نام تھے لوگوں کے، جنہوں نے کہا کہ نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا. یعنی کہ یہ کہنا کہ گویا قدرت نے، فطرت نے ایک یونیک آدمی، منفرد آدمی اس قوم کو دیا تھا، یہ بڑی بات ہوتی ہے جی. جی بالکل بالکل بالکل. اور لتا منگیشکر نے تو آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے کہا تھا کہ ان کے تو گلے میں بھگوان بیٹھتا ہے. جی جی بالکل. ہاں انہوں نے یہ کہا. کل انہوں نے دہرایا ہے کہ کوئی شک نہیں ان کے گلے میں بھگوان بولتا تھا. بالکل کل انہوں نے پھر دہرایا اس بات کو. تو یہ ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے پاس بہت بڑے بڑے آرٹسٹ گئے، آپ نے سب کے نام لیے. روشن آرا بیگم، ابھی میں نے نام لیے سب کے جی، سلامت علی، نزاکت علی، روشن آرا بیگم، غلام علی ہمارے ہاں تھے. نزاکت علی، سلامت علی، اور وہ اپنے جو صابری برادرز جو قوالی، ہاں غلام صابری قوال تھے ہمارے ہاں. ان سے بہتر قوال کوئی نہیں گزرا ہمارے زمانے میں. نصرت فتح علی بھی بہت بڑے تھے مگر وہ قوال ایز سچ نہیں تھے، وہ تو زیادہ ورسٹائل تھے. ورسٹائل ہو گیا جی. مگر پیور قوالی جو ہے اس میں تو صابری برادران سب سے آگے تھے. اور یہ لوگ جو غلام علی اور سلامت علی، نزاکت علی کی ان کی جوڑی تھی، یہ روشن آرا بیگم کی خاص طور پہ، یہ تو یعنی کہ انڈیا بھی ان پہ نہرو کے زمانے میں رشک کرتا تھا، اتنے بڑے لوگ تھے یہ. ان میں سے بہت ساروں کو انہوں نے آفر کیا تھا کہ تم یا ہمارے ملک آ جاؤ، نیشنلٹی لے لو. شکر اس زمانے میں دوہری نیشنلٹی کی اجازت نہیں کی، مگر یہ ہے کہ سچ میں ہمارے مطلب ہماری آبادی دیکھے اور ان کی دیکھے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت بہت زیادہ ہے اور تھا. گائکی میں بھی، سپورٹس میں بھی، ہر چیز میں. ہم بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، صرف موقع نہیں ملتا. ہماری جو حکمران ہے اور ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ ہمیں الجھائے رکھتا ہے فروعات میں. جیسے ہی اب یہ ملک ریاض اور چیف جسٹس اور اس کا بیٹا اور فلانا چیز ہے، یہ کتنا وقت ہے قوم کا. یہ جو آپ ملک ریاض کا قصہ ہے جی، یہ اب کیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے؟ مختلف آراء موجود ہیں. بات یہ ہے میر صاحب، ایک تو بھی یہ قصہ شروع ہوا ہے، اس کو چلنے تو دینا، آگے دیکھیں کیا کیا نکلتا ہے اس میں سے.
دوسرا یہ ہے کہ ہمیں فروعات میں اگین پڑ جاتے ہیں، وہ کس کا پارٹنر تھا اور وہ کہاں جھوٹ بول رہا ہے، کدھر سچ بول رہا ہے، کدھر کیا ہوا، اس کو ملا کہ اس کو ملا، کب ملا، یہ باتیں دیکھیں کور ایشو پہ آئے، اصلی ایشو کیا ہے. آپ جو پیغام ہے اس کو پیغام دینے والے سے، پیغمبر سے آپ کنفیوز نہ کریں. پیغام دینے والا ملک ریاض ہے، وہ بہت لوگوں کو بہت گندا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بات بتا رہا ہے وہ ضروری ہے کہ یہ غلط ہو. غلط آدمی جب آپ کو اطلاع کرتا ہے تو وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اطلاع بھی غلط ہو. آپ اس پہ فوکس کریں. کور ایشو یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے نے، ارسلان میاں نے، یہ پیسے لیے تھے کہ نہیں، اور وہ فوائد اٹھائے تھے کہ نہیں لنڈن اور مونٹی کارلو کی سیریں وغیرہ. اور اگر اس نے کیا تھا، جو اب لگ رہا ہے کہ یہ کیا تو تھا، مین ایشو یہ ہے اگر یہ کیا تھا تو چیف جسٹس صاحب کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو ان کو وہ علم کب ہوا.